روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا بہت ہی گناہ گار تھا۔ لوگ عبادت گزار کو عابدو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہتے تھے، اور جو گناہ گار تھا اسے خلیعو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ بے حیا شخص کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ گناہ گار اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ بادل نے عبادت گزار کے سر پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گناہ گار نے سوچا میں انتہائی گناہ گار، بدکار، ہر طرح سے بیکار زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، یہ اتنے بڑے عبادت گزار اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں، کیا خبر اس کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ اچھی سوچ ہے نا۔ یہ سوچ کر وہ گناہ گار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر وہ عبادت گزار جو شاید شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا، اس نے منفی سوچا، نیگیٹو جو ہے اس نے سوچا، اور دل ہی دل میں کہا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے اندر تکبر آ گیا نا۔ اس نے یہ سوچ کر اس نے بڑی حقارت سے اس گناہ گار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا ان دونوں سے فرمائیے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن یعنی مثبت سوچ کے سبب بخش دیا، اور عبادت گزار کے اعمال ضائع کر دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بادل جو عبادت گزار کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، اسی وقت عبادت گزار سے ہٹ کر گناہ گار کے سر پر آ گیا۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی نہیں چاہیے تخت شاہی، فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم نے رحمت اور عبرت بھرا واقعہ سنا۔ اس میں رحمت کے بھی مدنی پھول ہیں، عبرت کے بھی مدنی پھول ہیں۔ اس سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو افضل، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ یہ تکبر ہے، اور تکبر باطنی مرض ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیشہ جو ہے وہ مثبت سوچ ہی رکھنی چاہیے۔